قیامت کے دن ایک بڑے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے، میری امت کو سلامتی سے پار کر دے۔ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا۔ ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر۔ کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے، کوئی کہیں مرے، یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے اور بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو، بھی بچوں کو دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں، ہم عام پر قربان ہوں گے، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں بھی۔ طلحہ میں احد کی لڑائی میں تیروں کی بوچھاڑ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ آگے کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جو تیر آتا ہے طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے، ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں گرے پڑے ہیں، تیروں پر تیر لگ رہے ہیں۔ ابو عبیدہ کی کمر چھلنی ہو رہی ہے تیروں سے، لیکن میں مر جاؤں لیکن اللہ کے نبی پہ آنچ نہ آئے۔ میرے بھائیوں، اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر کے دنیا میں دکھا گئے کہ دین اس طرح پر زندہ ہوتا ہے۔ آپ درد لے کر آئے، غم لے کر آئے کہ مجھے دنیا میں دین کو پھیلانا ہے اور دین کو زندہ کرنا ہے۔ اس کے لیے میں اپنی امت کو تیار کر رہا ہوں۔ ایک ایک کی منت، اللہ اکبر، کتنا بڑا زبردست آپ نے دیکھا طائف کے میدان میں، تروس اور مسلسل پریشانیاں، یہاں تک کہ انہوں نے دھکے دے کے جب نکالا اور پتھروں کی بارش کی۔ جب آپ پتھر کھاتے کھاتے ایک جگہ پر گرے تو انہوں نے پھر اٹھا کے پھر دھکا دیا، پھر پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں۔ اور وہ ذوالجلال والاکرام کہ جس نے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا، اور اتنی بڑی شخصیت والے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی زخمی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئے۔ پتھر پڑتے پڑتے زید بن حارثہ نے کندھے پہ رکھا اور ایک باغ کی پناہ لی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا۔ وہ باغ عتبہ اور شیبہ کا تھا، حضور کے پکے دشمن، لیکن آپ کو لہو لہان دیکھ کر ان کی رشتہ داری کو بھی غیرت آئی۔ ارے عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہے۔ فوراً عباس کو بھیجا، نوکر تھا، انگور رکھے پلیٹ میں، کہا جا کر کہو کہ ہماری طرف سے قبول کر کے کھا لو۔ جب انگور آپ کے سامنے آئے، میرے بھائیوں کیا درد تھا حضور کو۔ آپ نے جب عباس کو دیکھا تو اپنا درد بھول کر، عباس تو کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا، تو میرے بھائی یونس بن متہ کے شہر کا ہے۔ وما ادراک ما یونس بن متہ، کس نے بتایا یونس کون ہے؟ آپ کے دل میں کلمہ اترتا چلا گیا، آپ کے پاؤں چومنے لگا اور کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے انگور نوش فرمائے۔ عتبہ کہنے لگا لے بھائی ہمارا غلام بھی ہلاک ہو گیا، یہ بھی بے دین ہو گیا۔ جب واپس آیا انہوں نے کہا ارے عتبہ تو نے کبھی ہمیں تو سجدہ کیا نہیں، اور ہمارے تو پاؤں تو نے کبھی چومے نہیں، اس کے کیسے پاؤں چوم رہے تھے؟ انہوں نے کہا یہ وہ رسول ہے جس کی کتابوں میں خوشخبری دی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں تیرا دین اس کی، یہ آخری نبی ہے جو ساری دنیا کی بھلائیاں لے کر اور ساری دنیا کے خزانے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نفع اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہ کھل کر آئے گا۔ آج دکانوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور ہمیں زمینداروں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تجارت نے پردہ ڈالا ہوا ہے، کاروبار نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، جب میں تیری آنکھوں سے پردہ ہٹاؤں گا آج تو دیکھے گا کہ میری ماننے والے، میرے نبی کے ماننے والے کیسے کامیاب ہوئے،
حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ اذا خرجوا من قبورہم استقبلوا بنوق بید لہا اجنحۃ ارے ایسی ایسی اونٹنیاں میرے امتیوں کے لیے لائی جائیں گی جن کے پر ہوں گے پر. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. اب میرے بھائیو یہ نبی کے طریقے پر چلنے والا آج یہ کامیاب ہو کے جا رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو پورا کیا اور حضور کے طریقے کو اپنایا. آج میدان محشر میں کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کے میزان کو تولا جا رہا ہے اور اس کا میزان جھکتا چلا جا رہا ہے اور فرشتہ اعلان کر رہا ہے فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا. ارے میرے بھائیو اس امتحان کی تیاری کر لو. ارے میرے دوستو دکان بھی ہاتھ سے نکل جائے گی اور بچے بھی بے وفا بن جائیں گے اور بیوی بھی اٹھا کے قبر میں ڈال دے گی اور حکومتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور وزارتیں بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی اور عہدے بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائیں گے. اور وہ قیامت کا خوفناک منظر جب ایک اللہ عرش پر نیچے آ چکا ہے, سامنے دوزخ چیخ رہی ہے, اس کے اوپر پل صراط ہے اور آگے جنت چمک رہی ہے اور پیچھے فرشتوں کی قطاریں ہیں اور بنو نو انسان آدم سے لے کر آخری تک سارے کے سارے میدان محشر میں کھڑے ہیں. ایک ایک کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور میزان کے سامنے کھڑا کیا جا رہا ہے. دائیں طرف کو دیکھتا ہے تو فلا یرا الا ما قدم, اپنے گناہوں کی ریل چل رہی ہے. فینظر اشأم منہ, ادھر کو دیکھتا ہے تو اپنے اعمال کی ریل چل رہی ہے, ریل. فینظر بین یدیہ, آگے دیکھتا ہے فلا یرا الا النار تلقاء وجہہ, آگے دیکھتا ہے تو دوزخ کی آگ دہک رہی ہے, دہک رہی, اور کتاب آسمان سے اتر رہی ہے اور ترازو کو تولا جا رہا ہے. اس وقت میں ادھر ادھر دیکھ کر سوچے گا این المفر, کہاں بھاگوں. دل کے بھید اللہ جانتا ہے. آواز آئی کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر, تیرے بھاگنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے, تیرے چھپنے کے راستے میں نے دنیا میں بنائے تھے, تیرے گناہوں پر میں نے دنیا میں پردے ڈالے تھے, رات کی تاریکی میں جو تو نے منہ کالے کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے, دن کے اجالے میں جو تو نے ظلم کیے تھے میں نے اس پر پردے ڈالے تھے. آج میں تجھے چھپنے کی جگہ نہیں دے سکتا, آج میں تمہیں بھاگنے کے راستے نہیں بتا سکتا. کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. آج میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر رہا ہوں, بھاگنے کے راستے بند کر رہا ہوں. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, آج اگر چھپنا چاہتے ہو تو چھپ نہیں سکتے, اس لیے کہ آج میں نے زمین کو قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا, آج میں نے زمین کو ایک چٹیل میدان بنایا ہے. آج اس میں کوئی غار نہیں, کوئی اونچائی نیچائی نہیں جس کی اوٹ لے سکے, جس میں چھپ سکے. آج تو میرے سامنے, میں تیرے سامنے, میں سوال کرنے والا, تو جواب دینے والا. آج میرے لیے بتا ارنی ماذا صنعت فیہا یا ابن آدم آتیتک خولتک انعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا. اے انسان, تجھے رزق دیا, زندگی دی, عقل دی, مال دیا, آج مجھے بتا میرے لیے کیا کر کے لایا ہے. کہے گا جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان, یا اللہ پیچھے چھوڑ کے آیا, جمع کر کے آیا, پیچھے رکھ کے آیا, اولاد کے لیے چھوڑ کے آیا, تیرے پاس کچھ نہیں لایا. اب اگر اجازت دے تو واپس لے کے آتا ہوں. فرمایا جائے گا ارنی ماذا قدمتا, نا نا نا, وہ دکھا جو تو یہاں لایا ہے, اس وقت کیا لایا ہے. یا اللہ ابھی تو میں کچھ بھی نہیں لایا. ارے کیوں نہیں لایا؟ یا اللہ میں نے سوچا میرے بچوں کے کام آئے گا اور وہ فقر و فاقے سے بچ جائیں گے. اللہ فرمائے گا تیرے بچوں کو تو میں نے ذلیل و خوار کر دیا. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ جوڑ کے جاؤ اولاد کے لیے تاکہ ہمارے اولاد سرخرو رہے اور سکھی رہے. ارے میرے بھائی, حرام پیسے سے اولادیں ہلاک ہوتی دیکھی گئی ہیں, حرام کمائیوں سے اولادیں برباد ہوتی ہیں, کبھی کوئی اولاد سرخرو نہیں ہوتی. اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر علیہ السلام کا قصہ سنو. فوجد الجدار يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وكتب اما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
اللہ تقوی پر پالتا ہے. ارے خضر یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی؟ بھوک سے مر رہے ہیں، پیسے لیتے تو ہمیں کچھ 4 پیسے سے روٹی کھا لیتے. خضر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے موسیٰ، نہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہے، نہ میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہوں. میرے پاس بھی حکم ہے، تیرے پاس بھی حکم ہے. میرے رب کا آسمان سے امر آیا دیوار ٹھیک کرو، کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک متقی بندے کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے کام آنے والی ہے. اللہ نے تقوی پر اولاد کو پالنے کا وعدہ کیا ہے، مال پر اولاد کو پالنے کے وعدے نہیں ہیں. تقوی پر اللہ تعالیٰ اولاد کو پالتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اعطیت ردیت واذا ردیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں، اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی. میں برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہوں. اور میں بتاؤں میرے بھائیوں کیسی کیسی برکتیں آئیں. ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غالباً آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں ایک تھیلا دیا، اس میں کھجوریں ڈال کے دی. کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، فکر نہ کرنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے کو یہاں باندھ کے رکھتا تھا، کھجوریں لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا. 1-1.5 سیر کھجور اس کے اندر تھی. میں کھلاتا کھاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیارے کا وصال ہوا اور دنیا سے چلا گیا. اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور میں تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر کا زمانہ آیا اور عمر کے زمانے میں میری کھجوریں چلتی رہی، کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر شہید ہو گئے. 10 برس حضرت عمر کے، 2 برس حضرت ابوبکر صدیق کے، 2 برس لگا لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 برس 14 برس یہ ہو گئے. اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے. 12 برس کی خلافت، 26 برس تک 1 سیر کھجور کھائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے. یہ برکت ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ برکت ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے. انی اذا اعطیت رضیت، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. اوہو، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو. تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے آسمان کے فرشتے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آ جاتے ہیں. جب میں راضی ہوتا ہوں میری برکتیں آتی ہیں، اور برکتیں ایسے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا موقع، بھوک کی شدت، البدایہ والنہایہ کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، بھوک کی شدت. حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں. بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو پڑے. جو پیسو، بکری کو کاٹو، گوشت پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں حضور کو لے کے آتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کان میں کہا یا رسول اللہ انت ثالث عشر اور رابع عشر، آپ 14ویں بن جاؤ، 13 اور اپنے ساتھ ملا لو. آپ 14 بن جاؤ، 13، یا آپ 15ویں بن جاؤ، 14 اور لے لو. 15 آدمیوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے. یا اہل الخندق الموا الی غداء جابر، اے اہل خندق، جابر کا دوپہر کا کھانا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے. اور خندق والے کتنے تھے؟ 1,500. اور جابر نے کیا کہا؟ 15 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں 1,500 کو کہ تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے. حضرت جابر کے تو پاؤں اکھڑے، بھاگے سرپٹ. ارے غضب ہو گیا، بیگم غضب. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو 15 کی روٹی بتا رہا تھا، انہوں نے 1500 کو کہہ دیا، اب بتاؤ کیا بنے گا. ان کا جس نے کہا ہے وہی سوچے گا. جب بھاگے کہا سنو سنو سنو، لا تدع البرمۃ حتی آتی، برما کدھر نہیں فرمایا، برما. ارے برما چھوٹی ہانڈی کو کہتے ہیں، کدھر بڑی ہانڈی ہوتی ہے دیگ کو، کدھر کہتے ہیں دیگ کو، برما کہتے ہیں ہانڈی چھوٹی. تو کتنوں کو سالن چھوٹی ہانڈی نہیں ہوگا. کہا بھائی ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں. بس آپ تشریف لائے، سالن پک رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا. آؤ بھائی بیٹھو. اب آ رہے ہیں دسترخوان پر، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں. 1,500 آدمی کھانا کھا گیا.
اور برما بھی سالن کی بھری پڑی ہے، شوربہ پڑا ہوا ہے اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ جب سب فارغ ہو گئے، آپ نے کھایا، ان کو دیا، کہا یہ ہڈیاں میرے لیے جمع کرو۔ دسترخوان پہ ہڈیاں پڑی تھی، کہا میرے لیے جمع کرو۔ ہڈیوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، آپ کے ہاتھ اٹھے۔ اے اللہ، پتہ نہیں دل میں کیا دعا مانگی، حدیث میں آیا نہیں، بس آپ کے ہاتھ اٹھے اور وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ کہ لے بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے رب نے کھلایا، لے لے، اپنی بکری بھی سنبھال، اپنے جو بھی سنبھال، اپنی روٹی بھی سنبھال، انما اطعمنا اللہ، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا۔ انی اذا اطعت رضیت، جب تم میری مانتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، وہ چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، جب تک تم میری مانتی چلی جاتی، اور جب ماننی چھوڑ دیتے تو پھر میرا غصہ آتا ہے۔ ایک لڑکی آ رہی تھوڑی سی کھجوریں لے کر، آپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ، یہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اپنے ابے اور ماموں کو دینے جا رہی ہوں، آیا ادھر میرے پاس لے آ۔ آپ نے اپنی چادر بچھا دی، کھجوریں اوپر رکھ دی، تو آؤ بھائی کھاؤ۔ 15-20 آدمی چادر پہ بٹھا دیے، انہوں نے کہا کھاؤ بھائی۔ اب جو کھانے لگے تو کھجوریں ابل ابل کے زیادہ ہونے لگی، نہ کھجور ہے کوئی، نہ نیچے سے کوئی خزانہ ہے، انہیں کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا، جتنا کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی اور 1500 ہزار آدمی نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں۔ یہ برکتیں اللہ اتار دے گا۔ آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، لوگ یوں کہ اجی حضرت صاحب آپ ہمارے گھر میں تشریف لے اور برکت آ جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال گھر میں لے جا، ان کی ابدالیت تو چھن جائے گی، برکت نہیں آئے گی، تیرے گھر میں حرام گھسا ہوا ہے۔ ہاں، حضرت کو گھر میں لے جاؤ، برکت ہو جائے گی۔ ارے حضرت کی حضرتگی چھن جائے گی، یاد رکھنا، اور حضرت کی نورانیت بھی چلی جائے گی حرام کھا کے۔ بڑے بڑے فرعون کے نقشے بنا کے کہتا ہے کہ حضرت آرام کریں گے، ارے اس حضرت کی حضرتگی بھی چلی جائے گی۔ کراچی میں بیٹھا ہوا جوڑیا بازار میں ایک آدمی آ گیا، کہا آپ میری دکان پہ چلے چلو، برکت کی دعا کر دو۔ میں نے کہا مجھے نہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے آ اور اپنی دکان میں جا کے برکت کی دعا کرا تو اللہ کی قسم برکت نہیں آئے گی کہ تیرا کاروبار سود پہ چل رہا ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ تیری دکان کو تو حضور آگ لگائیں گے آ کر، برکت کی دعا نہیں کریں گے۔ میں نے کہا نہیں تم تو چلو۔ میں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم اس کام کو چھوڑو گے پھر چلتا ہوں۔ ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ میں نے کہا تو جان، تیرا کام جان۔ ہم مرنے پر تیار ہو جائیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی قسم اللہ پال کے دکھا دے گا۔ یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم آی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک۔ میرے بندے تو نے مجھے اتنا عاجز سمجھا ہے، میں نے 7 آسمان زمینیں بنائی اور میں تھکا نہیں، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے اس کائنات میں چلنے والے ہیں سب کی روزی میں کھلا رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے خزانوں سے آ رہی ہے۔